نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، آج کے درس میں ہم 2 آیت کریمہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر بلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو عزت اور راحت سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ اور نفع اٹھانا ایک وقت تک ہے۔ میرے اس آیت کریمہ کے اندر جناب آدم علیہ السلام کے قصے کا تکملہ ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت عرضی کے لیے صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی تو انہوں نے تسلیم کر لیا، اور ابلیس اپنے تکبر اور معارضے کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا۔ تو جناب آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان جو آدم کی وجہ سے مردود اور خار کھائے ہوئے تھا، اسے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے پاس کھانے پر آمادہ کر دیا۔ ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو یہ بھی حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی رہائش کی طرح بے غل و غش نہ ہوگی، بلکہ وہاں آپس میں اختلافات اور آپس کی دشمنیاں بھی ہوں گی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدہ کے بعد کا ہے، اور یہاں پر بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ یہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا۔ لیکن ان الفاظ میں یہ بھی مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا ہو، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا۔ آپ کا مسکن و مستقر کہاں ہوگا، اس واقعے کے بعد یہ بھی سنایا گیا وَقُلْنَا مِنْهَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ راغدن کے لغت کے اعتبار سے اس نعمت اور رزق کے معنی ہے جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت بھی نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ معنی یہ ہوا کہ آدم حوا علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ جنت کے پھل بفراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی کی محنت کی ضرورت ہوگی، اور نہ یہ فکر کہ غذا ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس نہ جاؤ۔ مراد یہی ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ،
یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا، اور نہ ہی کسی مستند احادیث میں بھی اس کی تعین مذکور ہے۔ ائمہ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، کسی نے انگور کا درخت قرار دیا، کسی نے انجیر کا دیا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فتکونا من الظالمین، یعنی اگر آپ نے اس شجر ممنوع کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ فأزلہم الشیطان عنہا، ذلہ معنی لغت کے اعتبار سے لغزش کیا، اضلال کے معنی کسی کو لغزش دینا ہے، اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف اس بات کے اظہار کر رہے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی کہ جو عام گناہ گاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیاطین ابلیس سے کسی دھوکے فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ انہا میں لفظ ان بمعنی سبب کے لیے ہے، یعنی اس درخت کے سبب اور ذریعے سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کیا۔ یہاں پر میرے دوستو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدہ سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو یہ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا آسان اور بہترین جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دیا جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی قدرت دی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے صورت سے آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو۔ شاید یہ بھی سبب ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا ہو۔ قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سے بظاہر یہی معلوم ہوتا کہ شیطان نے وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں کیا، بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہوا مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس طرح کہ تم بعضوں کے دشمن رہو گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا۔ ان کو بطور عتاب کے جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہی جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کے لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا، تو یہ بھی ایک قسم کے معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کے اندر ارشاد فرمایا، یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد
اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔